آپ سب لوگوں کے علم میں یہ واقعہ آیا ہوگا کہ کوٹ رادھا کرشن میں رائے ونڈ روڈ پر یا موڑ پر 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا صرف 30 روپے کی وجہ سے. اللہ اکبر، چند روپوں کی وجہ سے. ہمارے ملک میں یہ چیزیں کب ہو رہی ہیں جب کہ ہم اتنی بڑی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. اب اس کے بعد بھی اگر اس طرح کی سرکشی موجود ہے تو بتائیے پھر آسمانوں سے ہمارے لیے کیا من اور سلوہ نازل ہوگا اگر ایسے عذاب اور ایسی اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی تو. اس میں ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ انتہائی درد دل سے ہم اپنے اہل و حل و عقد کو یہ پیغام دیتے ہیں، ہم اتھارٹیز کو ان کے سامنے یہ درخواست رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کے نازل کردہ قوانین کی بالادستی اس ملک میں ہر صورت لے آئیے، ورنہ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. مظلوم اور بے گناہ موت کے گھاٹ اتارے جاتے رہیں گے. پھر بہت سارے لوگ اس کے نتیجے میں قانون بھی ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اگر ایسا نہیں کر سکیں گے تو وہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو ختم کرنے کو ترجیح دیں گے. اگر اسی طرح سے سر عام قتل کرتے رہے اور اس کے بعد پھر کچھ مہینوں اور سالوں کے بعد ان کی ضمانتیں ہوتی رہیں تو پھر یاد رکھیے کہ یہ قتل کے معاملات ان لوگوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو اس معاملے میں وہ نہیں کر رہے، وہ قوانین لاگو نہیں کر رہے، وہ انصاف نہیں کر رہے، اور وہ سزاؤں اور حدود کا وہ نفاذ نہیں کر رہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان سے چاہتی ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے. تو پھر ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ اسی بھیانک سرکشی کا وہ خود بھی شکار ہو جائیں گے. اور اگر اس دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بڑا سخت ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے. وہاں پر صرف حساب ہے، وہاں پر پھر کوئی وضاحت، وہاں پر پھر کوئی لوٹنے کی خواہش، اور وہاں پر کچھ بھی ایسا کام نہیں آئے گا. تو لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی عناصر ہیں، ہر وہ شخص جس کا جو جرم ہو اس جرم کے مطابق شرعی نقطہ نظر اور شرعی حدود و قیود کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن اور اس کے بعد اس کی سزاؤں کو عمل میں لایا جائے. اگر آپ لوگ اس کی کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوشش کر سکتے ہیں ایسے لوگوں تک پہنچانے میں جو فیصلے کرنے والے اور اس کے بعد قانون کو نافذ کرنے والے ہیں، تو آپ ضرور پہنچائیے. اسی میں ہماری بقا، نجات، اور اسی میں اس ملک کا امن ہے اور مسلمانوں کا امن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. بارک اللہ فیکم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.